اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد آخر کار عبد الملک ملک شام سے عراق کی جانب چلا۔ عبد الملک دمشق سے اس وقت روانہ ہوا جبکہ اس کے پاس رؤسائے کوفہ کے بہت سے خطوط پہنچ چکے تھے کہ آپ کو فوراً عراق پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ عبد الملک کے مشیروں نے روانگی کے وقت اس کو روکا کہ کہیں اہل عراق اور اہل کوفہ کے یہ خطوط اسی قسم کے نہ ہوں جیسے انہوں نے حسین کو لکھے تھے۔ عبد الملک نے کہا کہ حسین تو محض کوفہ کے بھروسے پر چل دیے تھے، میں ایک زبردست فوج کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھ کو ان کی بدعہدی یا بے وفائی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مجھ کو یقین ہے کہ وہ جب مجھ کو ایک طاقتور فوج کے ساتھ دیکھیں گے تو ہرگز اپنے ان وعدوں سے اور ان خطوط سے جو انہوں نے ہمیں لکھے ہیں نہ پھریں گے۔ آخر عبد الملک فوج لے کر چلا۔ ادھر سے اس کے آنے کی خبر سن کر مصعب بن زبیر بھی روانہ ہوئے۔ جس زمانے میں عبد الملک کی فوج کشی کی خبر کوفہ میں پہنچی، اس سے پہلے مصعب بن زبیر عمر بن عبداللہ بن معمر کو خوارج کے مقابلے کے لیے بصرہ سے فارس کی جانب روانہ کر چکے تھے، لہٰذا عمر بن عبداللہ بھی اس لڑائی میں موجود نہ تھا۔ دار جاسلی کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل خیمہ زن ہوئے۔ مصعب بن زبیر کی فوج بہت تھوڑی تھی کیونکہ عین روانگی کے وقت بہت سے لوگوں نے ہیلے بہانے کر کے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جو لوگ میدان میں ساتھ آئے تھے ان میں سے بھی زیادہ حصہ دشمن سے ملا ہوا تھا اور اس بات کا منتظر تھا کہ لڑائی شروع ہو تو وہ دشمن سے جا کر مل جائیں۔ غرض جب لڑائی شروع ہوئی تو عبد الملک نے پوری طاقت سے اول اس حصہ فوج پر حملہ کیا جو ابراہیم بن مالک کی ماتحتی میں تھی، کیونکہ اس کو ابراہیم بن مالک کی جانب سے بہت خوف تھا۔ یہ حملہ عبد الملک کے بھائی محمد بن مروان نے کیا تھا۔ طرفین سے خوب دادے شجاعت دی گئی۔ آخر ابراہیم نے محمد بن مروان کو پیچھے دھکیل دیا۔ محمد بن مروان کو ہزیمت ہوتے دیکھ کر عبد الملک نے عبید اللہ بن یزید کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ محمد کی مدد پر بھیجا۔ اب جم کر مقابلہ ہونے لگا۔ اسی معرکے میں مسلم بن عامر باہلی یعنی قتیبہ بن مسلم کا باپ بھی قتل ہوا۔ ابراہیم پر دشمنوں کا ہجوم دیکھ کر مصعب بن زبیر نے عطاء بن ورقہ کو ابراہیم کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ عطاء بن ورقہ پہلے ہی در پردہ عبد الملک کی بیعت کر چکا تھا۔ وہ قرارداد کے موافق فوراً میدان سے فرار ہو گیا۔ ابراہیم دشمن کے نرغے میں گر کر بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ ابراہیم بن مالک کے مارے جاتے ہی عبد الملک اور اہل شام کا دل بڑھ گیا اور ان کو اپنی فتح کا کامل یقین ہو گیا۔ مصعب بن زبیر نے دوسرے سرداروں اور اپنے ہمراہیوں سے آگے بڑھنے اور حملہ کرنے کو کہا مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ سب نے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے اسے اڑا دیا۔ صرف چند آدمی جو میدان میں لڑ رہے تھے، باقی تمام فوج کوفیوں کی کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی۔ کوفیوں کی یہ غداری در حقیقت اس غداری سے جو انہوں نے حسین سے کی تھی بہت بڑی ہوئی تھی، کیونکہ حسین کا ساتھ نہ دینے میں ان کو ابن زیاد اور اس کے لشکر نے مجبور کر دیا تھا اور خوف و ہراس ان پر غالب ہو گیا تھا۔ لیکن مصعب بن زبیر کا ساتھ نہ دینا سراسر ان کی شرارت اور غداری اور محسن کشی تھی۔ عبد الملک یہ نہیں چاہتا تھا کہ مصعب بن زبیر قتل کیے جائیں، اس لیے اس نے اپنے بھائی محمد بن مروان کو مصعب کے پاس بھیجا اور کہلا بھجوایا کہ آپ کی طرف سے اب لڑائی کی شکل بگڑ چکی ہے، آپ کو کسی طرح بھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ میری امان قبول کر لیں۔ مصعب نے اس کا انکاری جواب دیا اور کہا کہ مجھ کو صرف اللہ کی امان کافی ہے۔ اس کے بعد مصعب بن زبیر کے بیٹے عیسیٰ سے محمد بن مروان نے کہا کہ تم کو اور تمہارے باپ مصعب دونوں کو امیر المومنین عبد الملک نے امان دی ہے۔ عیسیٰ نے یہ سن کر باپ سے آ کر کہا۔ مصعب نے کہا کہ ہاں، یہ تو مجھے یقین ہے کہ اہل شام تمہارے ساتھ وعدہ پورا کریں گے، اگر تمہارا جی چاہے تو ان کی امان میں چلے جاؤ۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں قریش کی عورتوں کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دوں گا کہ عیسیٰ اپنی جان بچانے کے لیے باپ سے جدا ہو گیا۔ مصعب نے کہا کہ اچھا، تم اپنے چچا عبداللہ بن زبیر کی طرف مکہ کو چلے جاؤ اور ان کو اہل عراق کی غداری کا حال سناؤ اور مجھ کو یہیں چھوڑ جاؤ، میں نے اپنے آپ کو مقتول سمجھ لیا ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں یہ خبر جا کر نہ سناؤں گا، مناسب یہ ہے کہ آپ اس میدان جنگ سے واپس چلیں اور سیدھا بصرہ کو پہنچیں، وہاں کے لوگ آپ سے بہت خوش ہیں اور آپ کے ہر طرح سے مطیع و فرما بردار ہیں۔ بصرہ پہنچ کر کچھ تدارک کیا جا سکے گا یا پھر مکہ کی طرف چلیے۔ مصعب نے کہا کہ صاحب زادے، یہ ممکن نہیں کہ تمام قریش میں میرے میدان سے بھاگنے کا چرچا ہو جائے، بہتر یہ ہے کہ تم ہر ایک خیال کو چھوڑ دو اور دشمن پر حملہ کرو۔ عیسیٰ نے یہ سنتے ہی اپنے چند ہمراہیوں سمیت دشمن پر حملہ کیا اور سینکڑوں کو خاک و خون میں لٹا کر مصعب بن زبیر کی آنکھوں کے سامنے ہی خود بھی ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اس کے بعد عبد الملک آگے بڑھ کر آیا اور مصعب بن زبیر سے بڑی منت اور اصرار کے ساتھ کہا کہ اب آپ میدان سے چلے جائیں یا امان قبول کر لیں، یہاں تک کہ اس نے اس اصرار میں الحاح اور عاجزی سے کام لیا، مگر مصعب نے اس کی طرف مطلق التفات نہ کیا۔ یہ وقت بھی عجیب و غریب وقت ہوگا کہ عبد الملک اپنی خفیہ تدابیر کے نتائج دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا۔ کوفیوں کا لشکر میدان میں موجود ہے مگر اپنے امیر کا ساتھ نہیں دیتا اور دور سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف مصعب بن زبیر حیران ہوں گے کہ جو لشکر میرے اشاروں
تلواروں پر کام کرتا اور گردنیں کٹواتا تھا وہ میری مدد نہیں کرتا۔ کوفیوں نے مصعب بن زبیر اور حسین دونوں کے قتل کرانے میں ایک ہی درجے کا جرم کیا۔ مصعب بن زبیر اپنے بیٹے عیسیٰ کے مارے جانے کے بعد اپنے خیمے میں گئے، سر میں تیل ڈالا اور خوشبو لگائی اور باہر آ کر شمشیر بدست دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں آپ کا ساتھ دینے والے صرف 7 آدمی باقی تھے جو ان کے ساتھ ہی مارے گئے۔ مصعب بن زبیر نے ایسا سخت حملہ کیا کہ شامیوں کی صفوں کو درہم برہم کیا، آخر تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے چور ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ ان کے گرتے ہی شامیوں نے ان کا سر کاٹ لیا۔ سن 71 ہجری میں 10 برس کے بعد کربلا کا تماشا دوبارہ دہرایا گیا۔ عبد الملک نے اس میدان میں تمام لشکر کوفہ سے اپنی خلافت کی بیعت لی اور وہاں سے روانہ ہو کر کوفہ کے قریب مقام نخلیہ میں 40 دن ٹھہرا رہا۔ جب اسے اہل کوفہ کی طرف سے مکمل اطمینان حاصل ہوا تو وہ شہر میں داخل ہوا، جامع مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں سے حسن سلوک کا وعدہ کیا، انعام و اکرام سے خوش کیا۔ فارس اور خراسان اور بصرہ اور احواز وغیرہ کے عاملوں کو خطوط لکھے اور رعایا سے کہا کہ اس کے نام پر بیعت لو۔ محلب بن ابی صفرہ کو بھی اس کی جگہ بدستور قائم رکھا۔ سب نے عبد الملک کی خلافت کو تسلیم کیا، بجز تسلیم کرنے کے اب ان کے لیے اور کوئی چارہ تھا بھی نہیں۔ صرف عبداللہ بن حازم نے کہ وہ بھی ایک حصہ خراسان کے حاکم تھے بیعت سے انکار کیا اور بحرین بن ورقہ سریمی کے ہاتھوں چند روز بعد مارے گئے۔ بصرہ کی گورنری عبد الملک نے خالد بن اسید کے سپرد کی اور اپنے بھائی بشیر بن مروان کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ مصعب بن زبیر کا سر عبد الملک نے کوفہ سے دمشق کی جانب بھیج دیا۔ یہ سر جب دمشق میں پہنچا تو لوگوں نے اس کی تشہیر کا ارادہ کیا، لیکن عبد الملک کی بیوی عاتکہ بنت یزید بن معاویہ نے لوگوں کو ممانعت کی اور اس سر کو لے کر غسل دینے کے بعد دفن کیا۔ محلب بن ابی صفرہ نے بھی عبد الملک کی اطاعت اختیار کر کے لوگوں سے بیعت لے لی۔ محاصرہ کرکیسیہ کا حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اور دوسرے سردار ظفر بن حرس کو مغلوب نہ کر سکے تھے اور ہر ایک حملے میں اہل شام کو ناکامی ہوئی تھی۔ جب عبد الملک بن مروان فوج لے کر عراق کی جانب متوجہ ہوا تو اس نے اپنی روانگی سے پیشتر ابان بن عقبہ بن ابی معیط گورنر حمص کو ایک فوج دے کر آگے روانہ کر دیا تھا کہ کرکیسیہ میں پہنچ کر ظفر بن حرس کو مغلوب کرے۔ ابان نے پہنچ کر لڑائی چھیڑ دی مگر اسے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہونے پایا تھا کہ خود عبد الملک بھی بڑی فوج کے ساتھ پہنچ گیا اور بڑی سختی سے کرکیسیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ظفر بن حرس نے اپنے بیٹے حزیل کو حکم دیا کہ اہل شام پر دعویٰ کرو اور جب تک عبد الملک کے خیمے کو نہ گرا لو واپس نہ آؤ۔ حزیل نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس سختی سے حملہ کیا کہ عبد الملک کے خیمے کو جا کر گرا دیا اور واپس چلا آیا۔ عبد الملک نے یہ دیکھ کر کرکیسیہ کی فتح اور ظفر بن حرس کا مغلوب کرنا آسان نہیں۔ ظفر بن حرس کے پاس پیغام بھیجا کہ تم کو اور تمہارے لڑکے کو امان دی جاتی ہے اور جو علاقہ یا عہدہ تم پسند کرو وہ بھی لے لو۔ ظفر بن حرس نے کہلا بھجوایا کہ میں اس شرط پر صلح کرنے کو تیار ہوں کہ 1 سال تک مجھ سے بیعت کرنے کی خواہش نہ کی جائے اور عبداللہ بن زبیر کے خلاف کسی قسم کی اعانت طلب نہ کی جائے۔ قریب تھا کہ صلح نامہ تحریر ہو، اتنے میں عبد الملک کو یہ خبر پہنچی کہ شہر پناہ کے 4 برج منہدم ہو چکے ہیں۔ عبد الملک نے فوراً صلح سے انکار کر کے شہر پر حملہ کیا مگر یہ حملہ بھی سراسر ناکام رہا اور ظفر بن حرس نے عبد الملک کی فوج کو پسپا کر کے اس کے مورچوں میں پہنچا دیا۔ عبد الملک نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ ہم کو آپ کی تمام شرائط منظور ہیں۔ ظفر بن حرس نے کہا کہ میں عبداللہ بن زبیر کی زندگی میں کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں گا، نیز یہ وعدہ بھی لوں گا کہ مجھ سے اور میرے ہمراہیوں سے کسی قسم کا مواخذہ یا قصاص طلب نہ کیا جائے۔ عبد الملک نے یہ سب کچھ منظور کر لیا اور عہد نامہ لکھ کر بھیج دیا، تاہم ظفر بن حرس عبد الملک کے پاس نہ آیا کیونکہ عمر بن سعید کا واقعہ سب کو معلوم تھا۔ آخر عبد الملک نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا جو اس کے پاس تھا ظفر بن حرس کے پاس بھیج دیا۔ ظفر بن حرس اس کو کافی ضمانت سمجھ کر فوراً عبد الملک کے پاس چلا آیا۔ عبد الملک نے ظفر بن حرس کو اپنے برابر تخت پر جگہ دی اور بڑی عزت اور تکریم سے پیش آیا اور اپنے بیٹے مسلمہ بن عبد الملک سے ظفر بن حرس کی لڑکی کا عقد کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر مصعب بن زبیر کی طرف بڑھا۔ جب مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ان کے بھائی مصعب بن زبیر عراقیوں کی بے وفائی سے شہید ہو گئے ہیں اور تمام ملک عراق پر عبد الملک بن مروان کا قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے اہل مکہ کو جمع کر کے تقریر فرمائی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل نہیں کیا کرتا جو حق پر ہو، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کو عزت عطا نہیں کرتا جس کا ولی شیطان ہو، چاہے اس کے ساتھ بہت سے آدمی کیوں نہ ہو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ملک عراق سے ہم کو غمگین اور خوش کر دینے والی خبر آئی ہے، یعنی ہمارے بھائی مصعب کے قتل کی خبر آئی ہے۔ ہم خوش اس لیے ہیں کہ ان کا قتل ہونا شہادت ہے، اور ہم رنجیدہ اس لیے ہیں کہ دوست کی جدائی مصیبت کے وقت ایک سوزش ہوتی ہے جس کا دوست کو احساس ہوتا ہے۔ صاحب عقل سلیم صبر و استقامت ہی سے کام لیتا ہے۔
مصعب کیا تھا؟ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ اور میرے مددگاروں میں سے ایک مددگار تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل عراق بڑے بے وفا اور منافق ہیں۔ انہوں نے ان منافق کو جو مصعب کے ذریعے ان کو حاصل تھے بڑے ہی کم قیمت میں بیچ ڈالا۔ مصعب اگر قتل ہوا تو اس کے باپ بھائی اور ابن عمر بھی تو قتل ہی ہوئے تھے، جو نہایت نیک اور صالح تھے، اور اللہ کی قسم ہم اپنے بستروں پر اس طرح نہ مریں گے جیسے کہ ابو العاص کی اولاد اپنے بستروں پر مر رہی ہے۔ اللہ کی قسم ان لوگوں میں سے کوئی شخص نہ کبھی جاہلیت میں مارا گیا اور نہ اسلام میں۔ ہم نیزوں کے زخم کھا کر تلواروں کے نیچے دم دیا کرتے ہیں۔ بھائیو، آگاہ رہو کہ دنیا اس عظیم الشان شہنشاہ سے ادھار لی گئی ہے جس کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی اور جس کا ملک کبھی زائل نہ ہوگا۔ بس اگر دنیا ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کو کمینہ اور گمراہ اور رذیل اور ناہنجار لوگوں کی طرح نہ لیں گے، اور وہ اگر ہم سے پشت پھیر کر بھاگے گی تو ہم اس پر کمزور اور ناتواں اور ضعیف اور بے اوساں لوگوں کی طرح نہ روئیں گے۔ بس مجھ کو یہی کہنا تھا، اور میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ عبد الملک نے عراق پر قابض اور متصرف ہونے کے بعد عروہ بن حنیف کو 6000 آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا اور حکم دیا کہ مدینہ کے باہر قیام کرنا، جب تک میرا دوسرا حکم نہ پہنچے مدینہ میں ہرگز داخل نہ ہونا۔ مدینہ میں حرس بن حاتب حرس بن معمر حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حاکم اور عامل مقرر تھے۔ عروہ کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر حرس مدینہ سے چل دیے۔ عروہ 1 مہینے تک مدینہ کے باہر مقیم رہا اور بلا کسی چھیڑ چھاڑ کے عبد الملک کے حکم کے موافق دمشق کو واپس گیا، اور حرس بھی پھر مدینہ میں واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے سلیمان بن خالد کو خیبر اور فدق کا عامل مقرر فرما کر روانہ کیا تھا۔ عبد الملک بن حرس بن حکم کو 4000 فوج دے کر روانہ کیا کہ حجاز پر تصرف کرتا ہوا چلا جائے۔ اس نے وادی القرہ میں پہنچ کر مقام کیا اور وہاں سے ابن کمام کو ایک دستہ فوج کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ کیا کہ سلیمان پر شب خون مارو۔ سلیمان گرفتار ہو کر مقتول ہوا اور ابن کمکام نے خیبر میں قیام کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجاز پر حملہ آوری کی خبر سن کر حرس بن حاتب کو مدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے جابر بن اسود بن عوف زہری کو مدینہ منورہ کا عامل مقرر کیا۔ جابر نے مدینہ منورہ پہنچ کر ابو بکر بن ابو قیس کو 600 آدمیوں کی جمعیت سے خیبر کی جانب روانہ کیا۔ ابن کمکام اور ابو بکر کی جنگ ہوئی۔ ابن کمکام شکست کھا کر بھاگا اور اس کے ہمراہی کچھ میدان جنگ میں مارے گئے اور کچھ فرار ہو کر اپنی جان بچا سکے۔ عبد الملک بن مروان کو یہ خبر پہنچی تو اس نے طارق بن عمر کو حجاز کی مہم کا افسر بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ وادی القرہ اور ایلا کے درمیان قیام کر کے جہاں تک ممکن ہو ابن زبیر کے عملوں کو تصرف سے روکو، اور حجازیوں میں ہمارے خلاف جو تحریک پیدا ہو اس کو کامیاب ہونے سے پہلے ہی مٹا دو۔ طارق نے عبد الملک کے حکم کے موافق حجاز میں پہنچ کر قیام کیا اور ایک زبردست دستہ فوج خیبر کی جانب روانہ کی۔ جابر بن اسود نے یہ خبر سن کر مدینہ منورہ سے 2000 آدمیوں کا ایک لشکر طارق سے لڑنے کے لیے خیبر کی جانب روانہ کیا۔ خیبر کے قریب دونوں لشکروں میں سخت مارکہ آرائی ہوئی۔ طارق نے فتح پائی اور میدان جنگ کے قیدیوں اور زخمیوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جابر بن اسود کو مدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے سن 70 ہجری میں طلحہ بن عبداللہ بن عوف معروف بن طلحۃ النداء کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد خیبر کا علاقہ عبد الملک بن مروان کی حکومت میں شامل رہا اور طلحہ بن عبداللہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے مدینہ میں حکومت کرتا رہا۔ 2 برس تک طرفین میں کوئی قابل تذکرہ مارکہ آرائی نہ ہوئی اور عبد الملک کی توجہ عراق اور ایران کی جانب مبذول رہی۔ یہاں تک حالات تاریخ بیان کرنے کے بعد ہم ایک نجدہ بن عامر کا یمامہ پر قبضے کے حوالے سے مختصر بیان کریں گے۔ نجدہ بن عامر بن عبداللہ بن سعد بن مفرہ نے یمامہ کے علاقوں میں شورش اور بغاوت کا سلسلہ سن 65 ہجری سے شروع کر دیا تھا، لیکن اس نے مصلحتاً اپنی جمعیت کی سرداری خود نہیں قبول کی بلکہ ابو طالوت نامی ایک شخص کو سردار بنایا تھا۔ سن 65 ہجری میں اس کی جماعت کو کوئی زیادہ اہمیت حاصل نہ تھی، بجوز اس کے قافلوں پر چھاپے مارتے اور مسافروں کے لیے راستوں کو پرخطر بناتے تھے۔ سن 66 ہجری میں ان لوگوں کو یہاں تک تقویت حاصل تھی کہ وہ شہروں کو لوٹتے اور غارت کرنے لگے۔ اب ابو طالوت کو معزول کر کے نجدہ بن عامر خود امیر جماعت بنا اور سن 66 ہجری کے آخری ایام میں وہ علاقہ اور اس کے نواحی علاقوں کا وہ مستقل حکمران بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ان ایام میں یمامہ کی جانب کوئی فوج روانہ نہ کر سکے، کیونکہ ان کے لیے اس سے زیادہ ضروری اور اہم کام شام اور عراق کے متعلق درپیش تھے۔ لہٰذا نجدہ بن عامر کی فرمان روائی یمامہ پر سن 69 اور 70 ہجری تک قائم رہی۔